99 आदमी का 90 पे 9 आदमी को उसने जान मार दिया, कत्ल कर दिया, उसको बोलते मर्डर कर दिया था। कितना बड़ा जालिम होगा वो, कितना बड़ा जालिम होगा। अगर हम कोई 1-2 आदमी मर्डर कर देते तो बड़ा डेंजर आदमी है, हाँ एक फला को मर्डर कर दिया, 99 आदमी को कत्ल किया होगा, वो कितना खतरनाक होगा। लेकिन सुभान अल्लाह, हर एक इंसान के सीने में दिल है। क्या है? हर इंसान के सीने में दिल है। दिल है तभी तो, अगर चोर भी हो ना तो वो यही सोचता है कि मेरा बच्चा चोर नहीं बनेगा। सही है, गलत तो नहीं बोल रहे। अगर जालिम भी हो तो वो यही सोचता है खुदा के दरबार में, या अल्लाह मेरा बच्चा जालिम ना बने, मेरा बच्चा जालिम ना बने। झूठा हो, शराबी हो, नशाखोर हो, गलत काम करता हो, लेकिन वो भी यही चाहता कि मेरा बच्चा सही रास्ते में चले। यही इसी को कहते हैं दिल। क्या कहते हैं? दिल। अल्लाह ने दिल में मोहब्बत अदा रखा है। तो मेरे दोस्तों, वो 99 कातिल जो 90 पे 9 आदमी को जो है कत्ल किया था, इतना डेंजर आदमी, उसके दिल में एक ख्याल आता है, या अल्लाह मैंने 99 100 में एक कम आदमी को मैंने कत्ल किया है, क्या अल्लाह मेरी मगफिरत करेगा? आया डर? क्या आया ये डर? मेरे दोस्तों, अभी भी वक्त है, हम गुनाहों से तौबा करें, गुनाहों से तौबा करें। अल्लाह फरमाता है, मेरे नबी फरमाते हैं कि ओहद पहाड़ के बराबर भी तुम्हारा गुनाह हो, अगर तुम सिद्क दिल से तौबा करो, अल्लाह माफ करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उजीबु दावती दाई इज़ा दआन, अल्लाह फरमाता तुम मुझसे मांगो तो सही, मैं देने वाला। सुभान अल्लाह। तुम मुझसे तौबा करो तो सही, मैं तेरी तौबा गुनाहों को माफ करने वाला। सुभान अल्लाह। तो हमको चाहिए कि हम तौबा इस्तगफार करते रहें। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो नमाज पढ़ें, माँ बाप की खिदमत करें, बच्चों हमारे बच्चे तो उसको अच्छी तरबियत अता करें। और सबसे बड़ी चीज है माँ बाप। सबसे बड़ी चीज क्या है? माँ बाप। मेरे दोस्त, माँ बाप की बहुत बड़ी शान है। अगर माँ बाप खुश है तो सारी इबादतों को अल्लाह कबूल फरमाता है। अगर माँ बाप ना खुश है तो आप 70 मरतबा हज कर लो, आपकी हज अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। तो 99 कातिल आदमी, उसके दिल में क्या ख्याल आया कि मैं 99 आदमी का कत्ल किया हूं, अल्लाह मुझे माफ करेगा क्या? ये सोचते सोचते वो निकला, जंगल में घूम रहा था। मर्डर करने वाला आदमी कहाँ घूमेगा? जंगल में ही घूम रहा। तो घूमते घूमते इधर घूम रहा, उधर घूम रहा, किसी जगह एक मस्जिद नजर आई। उस मस्जिद में देखा एक हजरत है। क्या है? एक हजरत है। उनसे क्या, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो कहा कि कैसे हैं आप? बोला ठीक है। कहा बैठो। उनको क्या मालूम कि ये कौन आदमी है। अब हजरत बैठा दिया उसको। बैठाने के बाद बोला क्या बात है, पानी पिएंगे? दीजिए पानी दीजिए। इतना खतरनाक, आंखें लाल है। सोचा परेशान होगा। कहा हुजूर आपसे कुछ बात करनी है। आप इमाम साहब है? बोला हाँ इमाम साहब है। क्या आपसे एक मसला पूछना है? बोला क्या मसला है? तो कहा कि मैं 99 आदमी का कत्ल किया हूँ। इतना कहना हजरत पीछे हटा, डेंजर आदमी है, 99 आदमी का कत्ल करके मेरे पास आया है। मैं 99 आदमी का कत्ल किया हूँ, आपने सुना होगा फला नाम। हाँ तो मैं ही हूँ। तो यहाँ क्या करने आया? बोले कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि आप मुझे बता, क्या अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर देगा? अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर देगा? क्या मेरी मगफिरत होगी? अब वो मौलवी साहब जो वो हजरत था, कम पढ़ा लिखा था। बोला 99 कत्ल करने के बाद यहाँ आता है अल्लाह से माफी मांगने के लिए, भाग यहाँ से, तेरी माफी नहीं होगी। गुस्सा में कह दिया। अब वो 99 कत्ल करने वाला कहा, जब 99 कत्ल किया हूँ तो अल्लाह माफी नहीं करेगा, तो 99 के 100 पूरा कर दूंगा, उसको भी कत्ल करना। कितने पूरे हो गए? 100 हो गए। फिर वहां से आगे बढ़ता है। मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना। कौन सा जमाना? मूसा अलैहिस्सलाम, बनी इस्राइल, मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना। फिर वहां से आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे। अब 100 दिल में ख्याल आया मेरी तो मगफिरत नहीं होगी, अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। कुछ दूर जाने के बाद फिर एक रास्ते में कोई एक आदमी मिला। तो कहा भाई, फिर दिल में ख्याल आया भाई इससे पूछ लूं। तो कहा कि एक बात बताओ ना, कि मैं 99 आदमी का कत्ल किया हूँ, एक अभी भी एक को कत्ल कर दिया। मैंने उनसे कहा था, तो कहा कि तू 99 आदमी का कत्ल किया है, तेरी क्या मगफिरत होगी? मैंने 100 पूरा दिया, मैंने 100 पूरा दिया। अब जरा आप बताइए क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? अब वो डर के मारे कहता कि अगर मैं बताऊं तो मुझे भी कत्ल कर देगा। कहा कि मुझे तो नहीं मालूम कि अल्लाह माफ करेगा या नहीं करेगा, लेकिन यहाँ से कुछ दूर किलोमीटर में एक अल्लाह के वली का दरबार है। एक अल्लाह के वली का दरबार है, एक अल्लाह के वली है, वहां पर मज़ार औलिया है, आप वहां जाओ, हो सके तुम्हारी मगफिरत हो जाए। इतना कहना था, दिल तड़पा, क्योंकि अल्लाह ने उसके दिल के दुनिया को बदल दिया था। अल्लाह ने उनकी दिल की दुनिया को बदल दिया था। मेरे दोस्तों, उसके दिल में डर आ गया था, और जिसके दिल में खुदा का डर आया ना, वही ईमान है, वही ईमान है। ईमान
دکھانے کا نام نہیں، ایمان چھپانے کا نام. ایمان دکھانے کا نام نہیں ہے، ایمان چھپانے کا نام. آپ چھپ کر جتنی عبادت کرو، اس لیے تو کہا ہے تہجد میں اٹھو اللہ کی بارگاہ. جب آپ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اس وقت آپ بیوی کی محبت الگ، بچے کی محبت الگ، گھر الگ، سب کچھ کو ایک طرف، صرف آپ کا ڈائریکٹ خدا سے ملاقات ہو. اللہ فرماتا ہے دیکھو یہ میرا بندہ کہ ہر وقت دن میں گھومتا ہے، یہاں جاتا ہے وہاں جاتا ہے، لیکن پھر بھی میرے سامنے کھڑا ہے. اس لیے فرماتا ہے کہ اللہ نے تہجد کے وقت، اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہے. میرے دوستو، میرے بزرگوں، وہ 99 قاتل، اب اس کے دل میں پیدا ہوا کہ اگر اولیاء اللہ کا دربار ہے تو وہ دوڑنا شروع کیا. جیسے ہی دوڑنا شروع کیا، اللہ نے حکم دیا ملک الموت کو، جاؤ اس کے روح کو قبض کرو، جاؤ اس کے روح کو قبض کر لو. ان کے پاس میں آیا ملک الموت. ملک الموت جانتے ہیں نا، ہمارا دوست ہے. جی ہاں، جو ہمارے پیچھے ہے، اب کتنا پیچھے نہیں معلوم. سامان سفر سب ٹھیک کرو. سامان سفر دبئی جاتے ہیں تو ایک مہینہ اول ہی یہ بیگ وہ بیگ یہ چیز وہ چیز خریدنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی کم نہ ہو جائے. اچار لے لو تو امی بولیں گے یہ لے لو تو وہ لے لو. ہاں، پورا سامان اتنا کہ ایئرپورٹ میں خالی کرنا پڑتا ہے سفر کے لیے. 1 مہینہ سفر. تو اس سفر کے لیے اتنی تیاری، اس لیے کہا کہ سامان سفر سب ٹھیک کرو. کب ہوگا سفر معلوم، کب ہوگا سفر معلوم نہیں. اب ملک الموت آتا ہے، اس کے روح کو قبض کرتا ہے. وہ شخص کہتا ہے ملک الموت میں گنہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، مجھے تھوڑا سا مہلت دے دے تاکہ میں اس اولیاء اللہ کے دربار میں جا کر اپنے ان کے وسیلے سے خدا سے توبہ کر لوں، اللہ مجھے معاف کر دے. کہا تیرا وقت ختم. ملک الموت کسی سے دوستی نہیں کرتا. ملک الموت کسی سے دوستی نہیں، اس کے دل میں رحم نہیں ہے. جیسے ہی اس کے روح کو قبض کیا، اللہ اللہ سبحان اللہ، اب اس کے روح کو لینے کے لیے جنت کے بھی فرشتے آئے، جہنم کے بھی. سبحان اللہ. جنت کے بھی فرشتے آ رہے ہیں سراج بھائی، اور جہنم کے بھی فرشتے آ رہے ہیں. جہنم کے فرشتے کہتے ہیں کہ میں اس کے روح کو لے کے جاؤں گا. تو جنت کے فرشتے کہتے ہیں تو کیوں لے جانا چاہتا ہے؟ کہا کہ 99 نے 100 آدمی کا قاتل ہے، کبھی صحیح سے خدا کا نام نہیں لیا، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. تو کہا کہ تو کیوں لے جانا چاہتا ہے؟ کہا کہ یہ شخص 99 آدمی کا قاتل ضرور تھا، لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا، اس لیے میں چاہتا ہوں اس کو لے کے جاؤں. میرے دوستو، وہ دونوں فرشتے خدا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ میں اس کو لینا چاہتا ہوں. تو اپنی اپنی باتوں کو رکھا. اللہ اکبر. پھر اللہ نے حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو، اللہ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتے جاؤ، جب یہ جس شخص سے پوچھ کے آیا تھا وہاں سے اس کی زمین کو ناپو، اور جس طرف اللہ کے ولی کا دربار ہے اس طرف زمین کو ناپو، جدھر کم پڑ جائے اس کے طرف لے کے چلے جاؤ. اگر اولیاء اللہ کا دربار دور ہے تو جہنم کے فرشتے لے کے چلے جاؤ، اگر اولیاء اللہ کا دربار نزدیک ہے تو جنت میں ڈال دو. اللہ اکبر. کتاب میں آتا ہے کہ اولیاء اللہ کا دربار دور میں تھا، لیکن جیسے ہی فرشتے زمین کو ناپنا شروع کیا، اللہ نے حکم دیا اے زمین سمٹ جا، اور جو ہے وہ میرا بندہ جس کے دل میں میرا ڈر ہو گیا ہے میں اس کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا، جنت میں. جب 99 جیسا قاتل انسان اللہ کے ولی کے دربار میں جائے تو اس کی مغفرت ہو جائے. ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو لا الہ الا اللہ کا جو ہے ورد کرنے والے ہیں. ہم جنتی کیوں نہ ہو، ہماری مغفرت کیوں نہ ہو، لیکن شرط ہے کہ محبت سے، دل سے محبت کریں. شرط ہے کہ ہم دل سے محبت کریں. اس لیے تو آنے والا مہینہ 11ویں کا مہینہ ہے، آنے والا مہینہ غوث پاک کا مہینہ ہے، اور حضور غوث پاک سے اللہ تعالی ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے تو میرے دوستو، آمنو لفظ کیا ہے؟ آمنو. ایمان والا کس کو کہتے ہیں؟ ایمان جو بولتے ہیں نا ہم لوگ ایمان، اس کو عربی میں کہا گیا آمنو. ٹھیک ہے نا؟ اس کو سن لیجئے پھر سلام پڑھ دیتے ہیں. آمنو کیا ہے؟ آمنو پڑھے لکھوں کی جماعت ہے. الف میم نون واو. الف میم نون واو. پھر سے بولیے الف میم نون واو. اسی میں میرا ایمان ہے، اسی میں میرا ایمان ہے. اب آپ کہیں کیسے؟ الف سے اللہ، اللہ میرا اللہ ہے. میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نون سے تمام نبی، واو سے ولی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد. غوث کا دامن زندہ باد، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے.
غوث کا دامن خواجہ کا دامن نعرے تکبیر نعرے رسالت. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور عطا فرمائے. ہماری ماں بہنیں ہیں ان سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ کو وقت ملے نماز پڑھیے. نماز کو ہم نہیں چھوڑیں. اہل سنت والجماعت والے جو ہم لوگ ہیں نا نماز میں پیچھے ہو جاتے ہیں. کس میں ہوتے ہیں؟ نماز میں پیچھے ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے کہ ایمان میرے ہی پاس ہے تو شیطان میرے ہی پاس نہ آئے گا. شیطان جس جھاڑ میں پھل ہو اسی میں لوگ مٹی مارتے ہیں پتھر مارتے ہیں نا. جس جھاڑ میں آم ہو اسی میں پتھر مارتے ہیں. تو جس کے پاس ایمان نہ ہو تو شیطان اس کے پاس جا کے کیا کرے گا؟ جس کے پاس میں ایمان ہے شیطان اس کے پاس میں آتا ہے. تو شیطان سے ہم لڑے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے. شیطان کہتا ہے کہ تم سو ہم اس کا الٹا کریں. شیطان کہتا ہے اس لیے تو یہ اولیاء اللہ جو ہے نا اللہ کے ولی ایسے ولی نہیں بنے میرے دوستوں. سیدنا محبوب سبحانی معشوق ربانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 11 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے. اللہ اکبر. 15 سال تک مسلسل ایک پیر پر کھڑے ہو کر پورے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے. میرے دوستوں ایسے اللہ کے ولی نہیں بن گئے. جنگل میں چلے گئے جنگل میں جا کر عبادت کر رہے ہیں. آواز آتی ہے ایک نور کی طرح روشنی ہوتی ہے اور اس سے آواز آتی ہے اے عبد القادر جیلانی میں تمہارا خدا بول رہا ہوں. تم نے بہت عبادت کر لیا ہے تم نے بہت ریاضت کر لیا ہے. جا میں تیری اب تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تجھے کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو عبد القادر ہو گیا ہے. میں تمہارا خدا بول رہا ہوں میں نے تجھے قبول کر لیا. اللہ اکبر. عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اپنے دل و دل میں سوچنے لگتے ہیں یا اللہ نبی نے کبھی نماز نہیں چھوڑا. صحابی رسول نے کبھی نماز نہیں چھوڑا. تابعین نے نماز نہیں چھوڑا. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی حضرت علی یہاں تک کہ کربلا کی سرزمین پر چاروں طرف تلواروں کے بیچ میں بھی امام حسین نماز نہیں چھوڑے. میرے دوستو تو یہ عبد القادر جیلانی پر نماز کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ یہ شیطان ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اتنا کہنا تھا وہ روشنی پھٹ پڑتا ہے وہ بادل پھٹ پڑتا ہے. آواز آتی ہے اے عبد القادر جیلانی تو نے مجھے تو پہچان لیا لیکن سن تجھے تیرے علم نے تجھے بچا لیا. اب عبد القادر جیلانی فرمانے لگے محبوب سبحانی فرماتے ہیں اے شیطان مرود اے شیطان لعین تو مجھے اب بھی گمراہ کرتا ہے. مجھے میرے علم نے نہیں بچایا مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں جب اتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی کے دربار میں شیطان پریشان کرنے کے لیے آتا ہے تو ہم کو کیوں نہ پریشان کرے. اس لیے میرے دوستوں میرے بزرگوں شیطان کا کام ہے پریشان کرنا اور ہمارا کام ہے شیطان سے لڑنے کا کام ہے. ہم شیطان سے لڑیں اور میرے دوستوں ہم اپنے گھروں کو تہذیب بنائیں. جب حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر کی عورت اچھی ہوتی ہے اس گھر کے بچے بھی اچھے ہوتے ہیں. جس گھر کی عورتیں تربیت والی ہوتی ہے اس گھر کی بچے بھی تربیت والے ہوتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں ماں بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ ماں ہے. بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ ماں ہے. اس لیے میرے دوستوں ہم اپنے بچے کو پڑھائیں ہم اپنے بچے کو اسکول پڑھائیں ڈاکٹر بنائیں انجینئر بنائیں لیکن اس سے پہلے ہم دین کی تعلیم دیں. اس سے پہلے ہم اس کو قرآن پاک کی تعلیم دیں. اس سے پہلے ہم الف اور با سکھائیں تاکہ ہم گزر بھی جائیں ہم انتقال بھی کر جائیں. وہ بچے اگر پڑھیں گے تو اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا. حدیث پاک میں آیا ہے جس کا بچہ دنیا میں میرا نام لیتا ہے اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے باپ کو جہنم میں جلاؤں. اللہ اکبر. جس کا بچہ دنیا میں اللہ کا نام لے جس کا بچہ دنیا میں اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اللہ کی تعریف کرے اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے. شرم سمجھتے ہیں نا مجھے حیا آتی ہے. اگر اس کا باپ جہنم میں بھی ہوتا ہے تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے اے فرشتوں جاؤ فلاں شخص کو جنت میں داخل کر دو. کہا کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا بیٹا دنیا میں میرا نام لے رہا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ میرے دوستو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ انسان کو اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ اس کو جہنم میں جلائے. اللہ تو انسان سے محبت کرتا ہے اللہ تو ہم سے محبت کرتا ہے لیکن ہم ہی اللہ سے محبت نہیں کر رہے ہیں. ہم ہی اللہ کے حکم کے بغیر غلط راستے میں چل رہے ہیں. میرے دوستو اسی لیے تو قرآن پاک میں آیا ہے میرے دوستو کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. ایک جگہ نہیں آیا ہے بلکہ 350 جگہ پر اللہ حکم دے رہا ہے کہ میرے بندو تم کیوں جا رہے ہو ادھر ادھر. میرے دوستو اللہ حکم دیتا ہے تم آؤ میرے راستے میں تم آؤ میرے حکم پر. تمہیں میں جلانا نہیں چاہتا ہوں. وہ جہنم کی دھڑکتی آگ تمہارے لیے نہیں رکھا ہے. تم آؤ. اگر آپ اس کے باوجود بھی گناہ کرتے ہو تو وہ آپ کا معاملہ ہے. اسی لیے انسان کو اللہ نے عقل دیا ہے. عقل کہتی ہے کہ ادھر سے چلو. عقل کہتی ہے ایک طرف آگ ہے اور ایک طرف پانی ہے ایک طرف سوکھا راستہ ہے تو آپ کدھر سے جائیں گے؟ پانی کی طرف سے جائیں گے تو ڈوب جائیں گے. آگ کی طرف جائیں گے تو پیر جل جائے گا. سوکھا راستہ جو ادھر سے جائیں گے تو دماغ صحیح بتا رہا ہے کہ سوکھے راستے پر جاؤ. تو پھر عقل جب ہم کو بتا رہی ہے کہ سوکھے راستے میں جاؤ یہی صراط مستقیم
मुस्तकीम हैं तो फिर अक्ल ये भी बता रही है कि हम अच्छा काम करें, हम माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप से गलत बातों को उलझेंगे तो हमारे इबादत बर्बाद किए जाएंगे, हमारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। और जो है हमने जितनी बातें कहा मैंने बयान नहीं किया है, मैंने बस सिर्फ आपसे बात किया है। अल्लाह ताला हमारे बोलने को भी कबूल फरमाए और बोलने में किसी तरह की गलतियां, लफ्ज़िशें, सहवन, कसरन हो गया हो, अल्लाह माफ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं, जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। व आखिर दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।